نظامی چینل۔ مسنوی شریف میں مولانا روم نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین اور جمیل نہ مشرق میں دیکھا ہے نہ مغرب نے دیکھا ہے۔ حضرت ابو بکر کے حوالے سے مولانا روم مسنوی میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین اور جمیل میں نے نہ مشرق میں دیکھا ہے نہ مغرب میں دیکھا۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے، آپ صحابہ کو دیکھیں، حضرت جابر سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے زیادہ حسین اور جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ حسین اور جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ حسین اور جمیل نہ مشرق میں دیکھا ہے نہ مغرب میں ہے۔ اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے، اور دیگر صحابہ نے بھی حضور کے حسن پر بات کی ہے، حضور کی خوبصورتی پہ باتیں کی ہیں، تو اعتراض کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے مشرق اور مغرب سب کو دیکھا ہے، کیا حضرت ابو ہریرہ نے ساری کائنات کو دیکھا ہے؟ کیا حضرت جابر ابن سمرہ نے پورے روئے زمین کے چپے چپے کو دیکھا ہے؟ کہ انہوں نے ان کی بات کیسے تسلیم کی جائے کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہے، حضور حسن و جمال کے پیکر ہیں، یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ جبکہ حضور علیہ السلام اگر وہ یہ کہیں، حضرت ابو بکر ہوں، حضرت جابر ہوں، حضرت ابو ہریرہ ہوں، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، اگر وہ یہ بات کہے کہ مکے میں حضور سے زیادہ حسین کوئی نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مکے والوں کو جانتے ہیں۔ وہ اگر یہ کہہ دیں کہ مدینے میں حضور سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مدینے کے سارے لوگوں کو جانتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیں پورے عرب شریف میں حضور سے زیادہ حسین اور جمیل کوئی نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ یہ کہہ دیں کہ ملک شام میں حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ملک روم میں حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ یہ کہہ دیتے کہ ملک جو ہیں دیگر پوری دنیا کے اندر دوسرے ممالک میں جہاں صحابہ گئے ہیں وہاں پر حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے بات کائنات کی ہے کہ ساری کائنات میں حضور سے زیادہ حسین اور جمیل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کائنات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں اولین بھی شامل ہے آخرین بھی شامل ہے۔ اب کیا حضرت ابو بکر صدیق نے اولین کو دیکھا ہے، آخرین کو دیکھا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے اولین کو دیکھا ہے، آخرین کو دیکھا ہے؟ حضرت جابر اور دیگر صحابہ نے اولین اور آخرین کو دیکھا کہ جواب آئے گا نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ تو اپنے زمانے میں تھے، حضور کے دور رسالت میں تھے، وہ اپنے زمانے والوں کو دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے والوں کو دیکھا کہ انہوں نے نہ اولین کو دیکھا نہ آخرین کو دیکھا، تو پھر ان کی بات کیسے تسلیم کی جائے؟ بات تو اس کی تسلیم کی جائے گی جس نے اولین کو بھی دیکھا ہے، جو آخرین کو بھی دیکھنے والا کہ اس کی بات تسلیم کی جائے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ حضور سب سے
زیادہ حسین و جمیل ہو تب تو معمہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جس نے نہ اولین کو دیکھا ہے، جس نے نہ آخرین کو دیکھا ہے، وہ یہ کہے کہ میری نظر نے حضور سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ حسان بن ثابت یہ کہہ دے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، تو کیا اولین میں بھی کوئی ایسا نہیں گزرا؟ کیا آخرین میں بھی ایسا کوئی نہیں گزرنے والا؟ معاملہ کیا کہ اللہ اکبر، نہ حضور کے زمانے میں تھے حضرت ابو بکر صدیق، نہ آپ نے اولین کو دیکھا نہ آخرین کو دیکھا۔ حضرت حسان بھی حضور کے زمانے میں ہے، نہ اولین کو دیکھا، حضور سے پہلے بھی آپ نے کسی کو نہیں دیکھا، اور حضور کے بعد زمانے کے بعد حضرت حسان نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو پھر معاملہ کیا کہ اب کس سے معاملہ حل کرائیں؟ سنی تو یہ عقیدہ رکھتا کہ جیسے میرے آقا ہے ویسا نہیں کوئی، اب اس کو ثابت کیسے کریں؟ تو آؤ ایک بارگاہ اللہ نے مومنوں کے لیے کھول کر رکھی ہے، اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، جس نے مکے والوں کو بھی دیکھا ہے، جس نے مدینے والوں کو بھی دیکھا ہے، جس نے پورے بلد عرب کو دیکھا ہے، جس نے روم والوں کو دیکھا ہے، جس نے شام والوں کو دیکھا ہے، جس نے عراق والوں کو دیکھا ہے، جس نے ہندوستان والوں کو بھی دیکھا ہے، جس نے افغان والوں کو بھی دیکھا ہے، یوروپ کو بھی دیکھا ہے، افریقہ کے جنگلات کو بھی دیکھا ہے، پوری دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے کو دیکھا کہ اس کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ یہ کوئی اور نہیں جس کو ہم جبرائیل امین کہتے ہیں، جس کو ہم فرشتوں کا سردار کہتے ہیں، جس کو طائر سدرہ کہتے ہیں، اور یہ وہ سلسلہ سے جبرائیل امین کہ جس نے صرف دنیا کے چپے چپے کی نہیں بلکہ حضرت آدم کو بھی دیکھا کہ حضرت نوح کو بھی دیکھا کہ حضرت شیش کو بھی دیکھا کہ حضرت زکریا کو بھی دیکھا کہ حضرت داؤد کو بھی دیکھا کہ حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا کہ حضرت یعقوب کو بھی دیکھا کہ اور حسن کے پیکر حضرت یوسف کو بھی دیکھا کہ اللہ اکبر، یہی وہ حضرت جبرائیل کے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا کہ اور یہی وہ جبرائیل ہے جنہوں نے ہمارے آقا کو بھی دیکھا کہ اب آؤ فیصلہ حضرت جبرائیل سے کروائیں۔ آپ نے اولین کو دیکھا، آپ نے آخرین کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے سارے انبیاء کو دیکھا، بتاؤ ساری کائنات میں ساری مخلوقات میں سب سے حسن و جمال کا پیکر کون ہے؟ سب سے زیادہ حسین اور جمیل کون ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے گئے کہ یا رسول اللہ، میں نے زمین اور آسمان کے مشرق اور مغارب کو، پوری روئے زمین کے مشارق اور مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، دنیا کے چپے چپے کو دیکھا۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی طرح کسی کو نہیں پایا، آپ کے پائے کا بھی کسی کو نہیں پایا، اسی لیے میرا ایمان کہتا کہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا بھی نہ پایا، تجھے حلق